بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ سے سزا نہیں دی، کسی کو اپنے ہاتھ سے سزا نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر چور پکڑا گیا اور اس کی چوری ثابت ہوئی تو ہاتھ کسی دوسرے نے کاٹا. زانی پکڑا گیا تو سنسار صحابہ نے کیا. نبی اکرم نے کبھی نہ تو ہاتھ کاٹا نہ پتھر مارا، لیکن جب کسی شرابی کو دیکھا آ رہا ہے شرابی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس کو 40 کوڑے مارنے کی جب سزا سنائی تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو پہلے میرے پاس لاؤ، اور کوڑا نہیں دکھا. مسند احمد اور سنن بہقی اور سنن دارمی کی صحیح روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کوڑا نہ ملا تو جوتا اتارا اپنے پیر کا، اور شرابی کے سر پہ سب سے پہلے آپ نے اپنے جوتے سے شروعات کی، اور بقیہ 40 چیزیں 39 درے دوسروں سے لگوائے کہ مارو. شرابی کو کوڑا یا جوتا سب سے پہلے نبی نے مارا. میں یہ بیان کر رہا تھا تو ایک شرابی اٹھا، پرانی بات ہے یہ، ایک شرابی اٹھا وہیں بیٹھا ہوا تھا میری تقریر سننے چیتا کیمپ کے اندر، وہ گیا اور دوبارہ شراب پی کے چلا آیا. اور لوگوں نے کہا بے کمینے، مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں شراب کی حرمت پر، تو پھر دوبارہ شراب پی کے آیا. تو کہتا دیکھا نہیں مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے شرابی کا. کسی کو اللہ کے رسول جوتا نہیں مار رہے ہیں، شرابی کو جوتا ماریں گے، اور جس کو اللہ کے رسول جوتا مار دیں وہ تو جنتی ہے، تو ہم تو جنت میں جائیں گے. کبھی کبھی پاگل پن کا دورہ ایسا بھی پڑتا ہے. ہمارے اٹاوا کے کچھ لوگ یہاں آئے ہوں گے، پوچھیے آپ ان سے. ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھا پہلے، اس کا نام تھا بننے میاں. بننے میاں ڈاکٹر بڑا مشہور تھا، نمبر سے سب کو دیکھتا تھا، بڑی بھیڑ لگتی تھی، لیکن لوگ نمبر بگاڑ کے پہلے نمبر پہ لگ جاتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ مجھے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں چھڑی لیا رہتا تھا بننے میاں. تو وہ اس لیے جاتے تھے کہ ان کی دوا سے زیادہ ان کی چھڑی میں شفا ہے، یہ کسی طریقے سے ایک چھڑی ہمیں مار دے، ہمیں دوا کی ضرورت نہیں، ہم صحیح ہو جائیں گے. تو یہ پاگل پن کا ایک دورہ ان لوگوں کو ایسے پڑتا ہے کہ بھائی صاحب یہ نیک آدمی ہے، اس نے چھڑی مار دی غصے میں، تب بھی ہمیں شفا مل جائے گی. تو وہ یہی ہے، اللہ کے رسول نے جوتا غصے میں مارا، یہ کہہ رہا ہے کہ لے ہم تو اللہ کے رسول کا جوتا اگر پڑ گیا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. وہ دوبارہ پی کے آ گیا. مولانا ابوالکلام آزاد نے صاف لکھا کہ شراب ہی ماں اور بہن اور بیٹی تک لے جائے گی اور زنا کا دروازہ وہاں جائے گا. ہاں ایک اور چیز سنی، شراب تک ہو گیا. 5ویں چیز دیکھیے، میں جلدی جلدی لے رہا ہوں، ابھی تو 10 چیزیں ہیں، 5 میں 4 10 میں 4 ہو گئی ہیں. چلیے، ایاک والمعاصیہ فإن بالمعاصیۃ حل سخط اللہ، یہ ہے مین چیز. محلے میں، بستی میں، شہر میں، قریے میں، گاؤں میں، جہاں تم رہ رہے ہو، ایاک والمعاصیہ، اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام مت کرنا. یہ ایک عام جملہ کہہ دیا، اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام نہ کرنا. آگے کی جملے فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس بستی میں، جس گاؤں میں سراسر سرعام اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب اس بستی پر جائز ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب اس بستی پر آنا طے ہو جاتا ہے. حل سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی اس بستی پر طے ہے. اور اللہ کی نافرمانی کے کام کتنے ہیں؟ سارے تو ہیں مولوی صاحب. یہ پوچھو کہ اللہ کی فرما برداری کے کام کتنے ہو رہے ہیں؟ سال میں ایک بار جلسہ کرا لیا بس، یہ تو ہو رہا ہے. اور جلسے بھی کمپٹیشن میں ہو رہے ہیں آج کل، ہر جگہ اکھاڑا بنا ہوا ہے. تم نے ان کو بلایا تو ہم ان کو بلائیں گے، ہم نے ان کو بلایا تو تم ان کو بلاؤ. یہ سب اکھاڑا چل رہا، نورا کشتی، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک جگہ تقریر کر رہا تھا بہار میں، تو وہاں کوئی پرچہ آیا مولوی صاحب، تو میں نے اس پرچے کے جواب میں یہ دیا کہ اتنی دور سے ہم کو بلاتے کیوں ہو یار؟ جرجیت صاحب کو اتنی دور سے آپ کیوں بلا رہے ہو جلسے میں؟ جب آپ کو نماز اور روزہ ہی سننا ہے تو نماز اور روزے کا مسئلہ تو تمہاری مسجد کا امام بھی تو وہی بتاتا ہے جو میں بتاتا ہوں، لیکن اگر وہ تمہیں بتائے گا تو اتنی بھیڑ نہیں ہوگی. میں آتا ہوں تو اتنی بھیڑ تم نے اکٹھی کر لی ہے. 75,000 اور 80,000 کا مجمع جو ابھی اصغر علی امام مہندی صاحب کی صدارت میں وہاں ہوا تھا انہی کے گاؤں میں، اور میں گیا تھا. 80,000 کا وہاں ایک پرچہ آ گیا
میں نے اسی کے جواب میں یہ کہا کہ اتنی دور ضرورت کیا ہے آپ کو اتنی دور سے کسی کو بلانے کی؟ آپ اپنے تو مولوی کی کوئی سننے والا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جلسے آج کل دین کے لیے کہاں سنے جا رہے ہیں؟ روزے اور نماز کے لیے کہاں سنے جا رہے ہیں؟ روزے اور نماز کی باتیں تو آپ کی مسجد کا امام بھی بتاتا ہے. آپ کہتے نہیں صاحب کہنے کا انداز سب کا الگ الگ ہوتا تو یہ فلمی دنیا ہے کیا؟ یہ الگ بات ہے. ان البیان لسحر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیان میں جادو ہوتا ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ابھی اصغر علی صاحب نے آپ کو ڈانٹا ہے، جیسے میں بیٹا آپ نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا. ایک عالم جو بول رہا ہو تو اس کو کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں دین کو اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے اور جلسے جلوس کو اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے. نافرمانی کا کوئی بھی کام اگر بستی میں ہو رہا ہے تو اس کو روکو، اور اگر بستی میں نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں تو اللہ کا عذاب حلال. اب پوچھو کون سی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب یہ مت پوچھو کہ کون سی نافرمانی کا، یہ پوچھو کہ فرما برداری کا کون سا کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں. شادیاں تو ویسے نہیں ہو رہی ہیں، لڑکیوں میں پردہ تو ویسا نہیں رہ گیا ہے، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جانے کا طریقہ آج لڑکیوں کی پڑھائی ضروری ہے لیکن وہ چیز نہیں رہ گئی ہے، اور جا بھی رہی ہیں تو نقاب نہیں ہے، برقع نہیں ہے. بالغ لڑکیاں ہیں اور جا بھی رہی ہیں تو ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل. وہ کون سا زمانہ تھا، وہ کون سا زمانہ تھا جب حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتہ آتا ہے اور ان کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا، تو وہ کانپ جاتی ہے اور تھراتے ہوئے کہتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کسی بشر نے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، میرے لیے کتنا درد سر ہوگا. فرمایا تم ایک محراب میں چلی جاؤ. حضرت مریم ایک محراب میں، زکریا ان کی کفالت کر رہے ہیں، حضرت زکریا ان کی کفالت کر رہے ہیں. نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ جلسے دین کے لیے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتیں سنو، قرآن کا فرمان سنو. حضرت مریم لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ایک الگ جگہ چلی جاتی ہیں. پیٹ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ سوال کریں گے تمہارا شوہر نہیں ہے، تمہارے پیٹ میں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا جواب دیں گے کہ محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں ایک اور مصیبت آ جاتی ہے، محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں، بے موسم پھل آ رہے ہیں. سیب کا موسم نہیں ہے، سیب آ گیا. آم کا موسم نہیں ہے، آم آ گیا. آلو بخارے کا موسم نہیں ہے، آلو بخارے آ رہے ہیں. ارے جو موسم نہیں ہے اس پھل کا، لیچی کا، وہ لیچی آ رہی ہے. پھلوں کا وہ موسم نہیں. حضرت زکریا کلاس لیتے مریم کی، اے مریم یہ کیا بات ہے؟ آم کا موسم نہیں تیرے پاس آم ہے، سیب کا موسم نہیں تیرے پاس سیب ہے.